الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم واجب الاحترام معزز سامعین، عزیز طلباء اکرام، معزز اساتذہ اکرام، آج کا یہ پروگرام خاص طلباء کے لیے ہے جنہوں نے امتحان کے اندر اچھی پوزیشن حاصل کی اور انعامات کے مستحق ٹھہرے۔ یہ پروگرام مدرسہ عربیہ تعلیم القرآن ظہیر آباد شہید کے محترم مربی جناب حافظ مولانا محمد حسن صاحب کی طرف سے ہے۔ اللہ رب العزت سے دلی دعا ہے کہ اللہ رب العزت حضرت محتمم صاحب کا سایہ تادیر سلامت رکھے، ان کی عزت میں، آبرو میں اللہ رب العزت ان کے عمر میں، علم میں، عمل میں برکتیں نصیب فرمائے۔ ہم باقاعدہ اس پروگرام کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے کرنا چاہتے ہیں۔ میں قرآن پاک کی تلاوت کے لیے دعوت سخن دیتا ہوں مدرسہ عربیہ تعلیم القرآن کے طالب علم حافظ محمد معین خان صاحب، میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ مائک پر آئیں اور قرآن پاک کی تلاوت سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ حافظ محمد معین خان۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم۔ اب میں تلاوت اکرام کے لیے، تلاوت قرآن پاک کے لیے دعوت دیتا ہوں حافظ محمد محسن صاحب کو مائک پر تشریف لائیں اور قرآن پاک سنا کر ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر اب میں نعتیہ کلام کے لیے دعوت سخن دیتا ہوں حافظ محمد عمر صاحب مائک پر تشریف لائیں اور نعتیہ کلام سنا کر ہمارے دلوں کو پرفرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھیں۔ حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں،
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام احباب نماز اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام معزز سامعین دوستوں اور بزرگوں، آج ورخہ 3 ستمبر 2023 بروز اتوار بعد نماز ظہر مدرسہ عربیہ تعلیم القرآن ظہیر آباد شریف کے اندر ایک پروگرام منعقد کیا گیا جس کے اندر اول پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء کرام کو انعامات تقسیم کیے جائیں گے. تو میرا عنوان جو ہے اس سے ذرا مختلف ہے. اس موضوع پر انشاءاللہ بعد کے اندر بیان فرمائیں گے شاعر اسلام حضرت ماسٹر عبدالعزیز انجم صاحب. یہ مہینہ سفر کا مہینہ چل رہا ہے. اس سفر کے مہینے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت فرمائی. تو میرا دل یہ چاہتا ہے کہ ہجرت مدینہ پر مختصر آپ کے سامنے بات کروں. اگر آپ توجہ سے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ زیادہ ہوگا. ہجرت مدینہ کے اس عنوان پر گفتگو کرنے سے پہلے آپ کے سامنے اجمالی طور پر اس عنوان کو رکھوں. نمبر 1 یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کیوں فرمائی؟ مکہ المکرمہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کیوں کی؟ نمبر 2 یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرف ہجرت فرمائی اور یہ کس درجے کے اندر حکم تھا اللہ کے نبی کو. نمبر 3 یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہجرت فرمائی دوران ہجرت کون کون سے واقعات پیش آئے. اور نمبر 4 یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت فرمائی اس ہجرت کا کیا فائدہ ہوا. اور نمبر 5 یہ کہ آج کے اس دور کے اندر ہجرت کا کیا حکم ہے، ہمارے لیے کیا حکم ہے ہجرت کا. پہلی بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کیوں فرمائی.
اس کا ذکر قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا اذا اخرجہ الذین کفروا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار مکہ نے تنگ کیا، پریشان کیا، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دعوت توحید، اس کے اندر جب یہ رکاوٹ بنے مشرکین مکہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجبور ہو کر مکہ المکرمہ کو چھوڑا۔ خوشی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ کو نہیں چھوڑا، مجبور ہو کر چھوڑا، اور وہ پیغمبر دیے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ آپ تو وہ ہو کہ جو ہمارے گھروں کے اندر تفریق ڈالتے ہو، جو باپ بیٹے کو جدا کرتے ہو، بیٹی ماں کو جدا کرتے ہو، بہن بھائیوں کو آپس کے اندر جدا کر دیتے ہو۔ تو یہ طرح طرح کے پیغمبر دیے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مجبور ہو گئے مشرکین کے ہاتھوں، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی۔ یہاں پر ایک بات قابل توجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کو چھوڑ دیا، مدینہ کی طرف آ گئے، لیکن جو دعوت والا جو کام تھا، توحید والا جو کام تھا، اس کو نہیں چھوڑا۔ بیت اللہ کو چھوڑ دیا، الوداع کہہ دیا، لیکن توحید والے کام کو نہیں چھوڑا۔ یہاں پر ایک بات اپنے ذہنوں کے اندر لے کے جائیے گا، بیت اللہ کے اندر ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ کیا دعوت دینے کے اوپر اتنا اجر ہے؟ کسی کتاب میں، قرآن پاک میں، حدیث میں کہیں آپ نے سنا ہو، پڑھا ہو کہ جو دعوت توحید دے گا اسے 1,00,000 نماز کا ثواب ملے گا؟ کہیں پر ہے؟ کہیں پر نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی عبادت کو چھوڑ کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشن کو اپناتے ہوئے مکہ المکرمہ کو چھوڑ دیا، بیت اللہ کو چھوڑ دیا۔ وہ بیت اللہ، اللہ کا گھر، جس کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے قبل آتے ہیں اور بیت اللہ کے سامنے آ کر کہتے ہیں اے بیت اللہ، میرے جی کے اندر ہوتا میں کبھی آپ کو نہ چھوڑتا، کبھی مکہ کو نہ چھوڑتا، کبھی اے بیت اللہ مجھے نہ چھوڑ کر جاتا، میں مجبور ہو کر جا رہا ہوں، لوگ مجھے یہاں رہنے نہیں دے رہے۔ آپ کے ذہنوں کے اندر یہ سوال ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر مجبور ہو کر بیت اللہ کو چھوڑ کر گئے، تو ایک بات ذہن کے اندر رکھیے گا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دعوت کو چھوڑ دیتے پھر بھی کفار مکہ تنگ کرتے؟ تو انہوں نے کیا تنگ کرنا تھا؟ ان کا تو مطالبہ یہ تھا کہ آپ دعوت توحید کو چھوڑ دیں، بس اس کے علاوہ کوئی اور جھگڑا نہیں تھا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹی عبادت کو قبول کیا، بڑی عبادت کو چھوڑ دیا، مکہ کو چھوڑ دیا، بیت اللہ کو چھوڑ دیا، مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو سبق یہ ملتا ہے، جب بات مشن کی آ جائے، جب بات توحید کی آ جائے، جب بات دعوت اللہ کی آ جائے، پھر بڑی عبادت کو چھوڑ کر چھوٹی عبادت کو اپنا لینا چاہیے، لیکن کبھی بھی دعوت توحید، دعوت اللہ کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ دعوت توحید جو ہے نا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منتقل ہوتے ہوئے آج تک پہنچی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ کو چھوڑ دیا، مجبور ہو گئے۔ ساتھ کس کو لیا؟ ساتھ کس کو لیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے ساتھ ان کو نہیں لیا جس کے متعلق میرے اور آپ کے محبوب نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا عمر بن خطاب ہوتا۔ اللہ کے نبی نے اس کو ساتھ نہیں لیا جس کے متعلق، جس کا لقب ذوالنورین حضرت عثمان بن عفان، اللہ کے نبی نے اس کو ساتھ نہیں لیا جس کے متعلق اللہ کے نبی نے خود کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جنت کے اندر میرے گھر کے سامنے جس کا گھر ہوگا وہ حیدر کرار حضرت علی المرتضیٰ ہوگا۔ ساتھ کس کو لیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قابل توجہ بات، کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ کلمے کی بنیاد حضرت ابو بکر صدیق۔ وجہ یہ، اسلام سب سے پہلے کس نے قبول کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔
جس گھر کے اندر اسلام سب سے پہلے پہنچا حضرت ابو بکر صدیق کے گھر کے اندر۔ کلمے کی بنیاد ڈالنے والے کون؟ کلمے کی دعوت دینے والے ابتدائی صحابی رسول کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن۔ اللہ کے نبی نے کہا اگر قرآن سیکھنا ہو نا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود سے سیکھیے گا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود قاری قرآن۔ صحابہ اکرام میں 4 بڑے قاریوں کا ذکر آتا ہے جو بڑے قاری تھے، ان میں سے ایک حضرت عبداللہ ابن مسعود تھے۔ اللہ کے نبی نے کہا اگر قرآن پاک سیکھنا ہو تو عبداللہ ابن مسعود سے سیکھیے گا، اور پھر فرمایا اللہ کے نبی نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کے متعلق اگر میں بغیر مشورہ سنت ہے، اللہ کے نبی نے کہا اگر میں بغیر مشورہ کے کسی کو جماعت کا امیر بناؤں تو میں عبداللہ ابن مسعود کو جماعت کا امیر بنا دوں گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی کتنی بڑی شان تھی۔ اللہ کے محبوب کے ہاں بڑی قدر و قیمت تھی، اللہ کے ہاں بڑا مقام اور مرتبہ تھا حضرت عبداللہ ابن مسعود کا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے ابتدا کے اندر دیکھا کلمے کی دعوت لے کر چلنے والے جو لوگ تھے وہ 3 تھے۔ کلمے کی دعوت لے کر چلنے والے 3 لوگ تھے۔ نمبر 1 حضور کا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 2 حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کلمے کی بنیاد ڈالنے والے حضرت ابو بکر صدیق، اور نمبر 3 فرمایا حضرت زید بن حارثہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ کا غلام۔ اسلام کی کلمے کی بنیاد ڈالنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے ہجرت کے موقع پر اپنے ساتھ کیا۔ کون ابو بکر؟ جس نے اپنا مال بھی لوٹا دیا اللہ کے نبی پر اور اپنی جان کو بھی لوٹا دیا۔ سبحان اللہ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے آتے ہیں نا غار ثور کی طرف، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ساتھی حضرت ابو بکر صدیق کی پوتی سے حضرت ابو بکر صدیق کا والد پوچھتا ہے، جو کہ آنکھوں سے نبینا کے، پوچھتا ہے بچی کیا آپ کے باپ نے ابو بکر نے آپ کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے؟ آپ کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے؟ اب اندازہ لگائیے گا صدیق اکبر کے گھرانے کا حضرت ابو بکر صدیق کی پوتی اپنے دادا حضرت ابو بکر صدیق کے والد کے ہاتھ کو پکڑتی ہے، پتھر کے اوپر کپڑا بچھاتی ہے، اوپر ہاتھ رکھ دیتی ہے، کہتی ہے دادا جان میرے ابا نے ابو بکر صدیق نے ہمارے لیے بہت کچھ چھوڑ دیا، بہت کچھ چھوڑا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق غار کے اندر پہنچتے ہیں اللہ کے لے کر۔ ایک موقع ایسا آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں لہو لہان ہوتے ہیں، زخمی ہوتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق وہ عظیم صحابی رسول ہے جو اپنے محبوب، اپنے دوست، اپنے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں کے اوپر اٹھاتی ہے۔ اور جو بندہ کسی کو کندھے کے اوپر اٹھاتا ہے نا، اس کی جو کندھے کے اوپر ہوتا ہے اس کی جو ایڑیاں ہوتی ہیں نا وہ سینے کے اوپر لگتی ہیں، وہ سینے کے اوپر لگتی ہیں۔ تو ابو بکر صدیق تو وہ عظیم صحابی رسول ہے جس کے سینے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایڑی نہیں 2 ایڑیاں لگی ہیں۔ اور میں ایک بات نقطے کی کرنے لگا ہوں، یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو امام الانبیاء ہیں، میں ایک نبی کی بات کرنے لگا ہوں، ایک نبی جو عام نبی تھے، جو خاتم النبیین نہیں تھے، امام الانبیاء نہیں تھے، جب وہ ایک ایڑی زمین کے اوپر رگڑتے ہیں زمین کے اندر سے ایک چشمہ نکلتا ہے جو ہزاروں سال گزر جانے کے بعد وہ چشمہ بند نہیں ہوا، آج بھی چل رہا ہے، قیامت تک چلتا رہے گا۔ وہ ایسا چشمہ جس کے پانی
سوچا بھی جا سکتا ہے، ہرگز ایسا نہیں۔ عظیم صحابی رسول حضرت ابوبکر صدیق رسول اللہ کے ساتھ اس ہجرت کے سفر کے اندر ہوتے ہیں، غار ثور کے اندر پہنچتے ہیں، پیچھے سے حضرت ابوبکر صدیق کا غلام عامر بن سہیرہ اونٹنی کو دھو کر اونٹنی کا دودھ نکال کر وہ لے کر غار ثور کے اندر پہنچتا ہے۔ پہلا دن گزرتا ہے، دوسرا دن گزرتا ہے، کسی کو پتہ نہیں، مکہ والے تلاش کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کو حضرت ابوبکر صدیق کو نہیں مل رہا۔ یہ خاندان صرف ایسے ہی نہیں بلکہ یہ رازدان بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدیق اکبر کا گھرانہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غار ثور کے اندر دودھ پہنچانے والا کون؟ ابوبکر صدیق کا غلام عامر بن سہیرہ۔ پھر اس رات کا کسی کو پتہ، پورے مکہ کے اندر کسی کو پتہ نہیں سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ابوبکر صدیق کے غلام حضرت عامر بن سہیرہ۔ ابوبکر صدیق تو عظیم صحابی رسول ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر کی ضرورت پڑے تو ابوبکر صدیق کی گود حاضر ہے، رسول اللہ کو کپڑے کی ضرورت پڑے ابوبکر صدیق کی پگڑی مبارک حاضر ہے، قمیض مبارک حاضر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غار کے اندر تھے، ابوبکر صدیق نے جب غار کے سوراخ بند کیے، روایات کے اندر آتا ہے حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی قمیض کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان سوراخوں کو بند کیا۔ جب تیسرے دن حضرت عامر بن سہیرہ دودھ لے کر جاتے ہیں تو ساتھ حضرت ابوبکر صدیق کی قمیض بھی ساتھ لے کے آتے ہیں، غار سے نکلتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ سراقہ بن مالک جو کہ کفار کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کر رہا تھا، اللہ کے نبی کے پاس پہنچتا ہے، قریب پہنچتا ہے، گھوڑا زمین کے اندر دھنس جاتا ہے، معافی مانگتا ہے، مختصر یہ معافی مانگتا ہے، گھوڑا نکل جاتا ہے، پھر آگے جب بڑھاتا ہے، پھر زمین میں دھنس جاتا ہے، پھر معافی مانگتا ہے۔ رسول اللہ نے کہا اے سراقہ بن مالک تو واپس چلا جا، تو جس مال کی لالچ میں آیا ہے، میرے اور ابوبکر صدیق کے سر کی قیمت 100 اونٹ جو لگی ہے اس کی لالچ میں تو آیا ہے، تو واپس چلا جا، تجھے مال بہت ملے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا تجھے کسریٰ کے کنگن تیرے ہاتھوں کے اندر پہنائے جائیں گے۔ اے سراقہ بن مالک ارادے کو بدل دے۔ سراقہ بن مالک ارادے کو بدلتا ہے، واپس چلا جاتا ہے۔ کسریٰ بڑا بادشاہ تھا، سپر پاور۔ حضرت عمر بن خطاب کا دور حکومت آتا ہے، احرام فتح ہوتا ہے، کسریٰ کے جو کنگن تھے وہ حضرت عمر بن خطاب کے دور کے اندر حضرت عمر بن خطاب کے دربار میں مشکل ہوتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سراقہ بن مالک جو اس وقت بوڑھا ہو چکا تھا بلایا اور کہا کہ سراقہ میرے محبوب نے کہا تھا اے سراقہ تو اپنے ارادے کو بدل دے، تیرے ہاتھوں کے اندر کسریٰ کے بادشاہ کے جو خاص کنگن ہیں تیرے ہاتھوں کے اندر پہنائے جائیں گے۔ اے سراقہ سونا تو جائز نہیں ہے، میرے محبوب کی بات ہے، آگے آ جاؤ، ہاتھ آگے کرو۔ عمر بن خطاب کے دور حکومت کے اندر سراقہ بن مالک کے ہاتھوں کے اندر کنگن پہنائے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق آگے چلتے ہیں۔ حضرت امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی لمبی بات لکھی ہے، ان میں سے مختصر بات یہ ہے کہ جب آگے چلتے ہیں نا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کبھی دائیں طرف چلتے ہیں، کچھ صبر کرتے ہیں، پھر بائیں طرف آ جاتے ہیں، پھر کچھ صبر کرتے ہیں، پھر پیچھے چلتے ہیں، پھر کچھ صبر کرتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں، پھر کچھ صبر کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا اے ابوبکر کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے، کبھی دائیں طرف چلتے ہو، کبھی بائیں طرف چلتے ہو، کبھی پیچھے چلتے ہو، کبھی آگے چلتے ہو، بات کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں اے محبوب مجھے آپ کی جان کی فکر ہے، میں دائیں طرف چلتا ہوں، جب مجھے دشمنوں سے اطمینان ہو جاتا ہے کہ اب دائیں طرف سے دشمن حملہ کرنے والا نہیں، اے اللہ کے محبوب پھر میں بائیں طرف آ جاتا ہوں، پھر جب مطمئن ہو جاتا ہوں دشمنوں سے پھر پیچھے چلتا ہوں، مطمئن ہو جاتا ہوں
پھر آگے چلتا ہوں، سبحان اللہ، قربان جاؤں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، جنہوں نے اپنے مال کو بھی لٹا دیا، اپنی جان کو بھی لٹا دیا۔ آگے چلتے ہیں، ایک اور بنو خزاعہ قبیلے کی معبد، جس کا نام کتابوں میں لکھا ہے، اس کے ہاں پہنچتے ہیں، بڑی میزبان تھی۔ پوچھا آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں؟ کہا کہ آپ اس پوزیشن میں نہیں کہ آپ کی مدد کروں، بکریاں جو ہیں وہ میرا شوہر لے کر جا چکا ہے چرانے کے لیے۔ حضرت بکر صدیق نے کہا یہ جو بکری کو فرمایا کہ یہ بوڑھی ہے، دودھ نہیں دیتی۔ اللہ کے نبی نے اس بکری کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا، حضرت معبد بھی دیکھ رہی ہے، ہاتھ پھیرا، تھنوں کے اندر دودھ آ گیا۔ میرے اور آپ کے نبی کا معجزہ ظاہر ہو چکا، خود بھی پیا، دوسروں نے بھی پیا۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلتے ہیں، میں اپنی بات کو مختصر کرتا چلوں۔ اس کے بعد کچھ دیر کے بعد معبد کے شوہر پوچھتے ہیں کون آیا تھا؟ معبد نے جو اس وقت جو حلیہ مبارک رسول اللہ کا بیان کیا نا، کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، بہت ہی پیارے انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلیہ مبارک کو حضرت معبد نے اپنے شوہر کے ساتھ، اور یہی حضرت معبد حضرت ابوبکر صدیق کے دور حکومت کے اندر جب آتی ہے نا مدینہ المنورہ کے اندر، تو حضرت ابوبکر صدیق پہچان یہ وہی معبد۔ آگے جب چلتے ہیں، جب مدینہ میں پہنچتے ہیں تو سب سے پہلا جو قیام ہے وہ مسجد قباء، مسجد قباء جہاں پر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا قیام یہاں پر کیا۔ ایک روایت کے مطابق 4 دن، اور ایک کے مطابق 5، اور ایک کے مطابق 6 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر، اور یہ اسلام کی پہلی مسجد ہے، مسجد قباء، جس کے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا جو بندہ وضو کر کے مسجد قباء میں جا کر 2 رکعت نماز ادا کرے گا نا، اسے 1 عمرے کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، اتنا بڑا انعام ہے۔ اس لیے جو ہم میں سے جس کو بھی جانا نصیب ہو، اللہ سب کو بار بار اپنا گھر اپنے محبوب کے روزے پر حاضری کی توفیق نصیب فرمائے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ فجر، نماز فجر مسجد نبوی میں ادا کریں، اور نماز عشاء مسجد قباء میں جا کر ادا کریں۔ اور اللہ نے جن کو طاقت دی ہے وہ پیدل چلنا چاہیے، بڑا مزہ آتا ہے۔ پھر اس کے بعد جمعرات کا دن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء سے آگے چلتے ہیں، ابھی جمعۃ المبارک کا حکم لاگو نہیں ہوا، آگے جب چلتے ہیں کچھ صبر کرتے ہیں، جمعۃ المبارک کا حکم آ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلا جمعہ اسلام کا پڑھاتے ہیں نا مسجد قباء کے قریب، وہاں پر پھر مسجد بنتی ہے مسجد جمعہ، اور جو لوگ وہاں گئے انہیں پتہ ہے مسجد قباء کے قریب مسجد جمعہ ہے، اسلام کا پہلا جمعہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جمعہ جس مسجد کے اندر پڑھایا وہ مسجد جمعہ ہے۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے چلتے ہیں، مسجد نبوی جو ہے وہاں پر پہنچتے ہیں۔ یہ 2 یتیم بچوں کی زمین تھی، سہل سویدین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنانے کا ارادہ ظاہر کیا۔ ان یتیم بچوں کے وارثوں نے کہا کہ ہم زمین مسجد کو دیتے ہیں، فری کے اندر دیتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ہم اس کی قیمت ادا کریں گے۔ یہاں پر میں بڑی نقطے کی بات کرنے لگا ہوں، اللہ کے نبی نے کہا نہیں، ہم اس کی قیمت ادا کریں گے۔ کون؟ ہم اس کی قیمت ادا کریں گے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت ابوبکر صدیق کو بلاتے ہیں، قربان جاؤں صدیق، کہتا ہوں ابوبکر قیمت ادا کرو، ہم قیمت ادا کریں گے۔ بڑی بات ہے، اگر اوپر سے گزر گئی تو رسول اللہ اور صدیق اکبر کے تعلق کا پتہ نہیں چل پائے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا ہم قیمت ادا کریں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو بلاتی ہیں، کہتے ہیں ابوبکر قیمت ادا کر دو۔ پتہ چلتا ہے حضرت ابوبکر صدیق کے مال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مال سمجھتے تھے، اپنا مال سمجھتے تھے۔ اور یہ بات آپ بخوبی سمجھتے ہو، جس بندے نے ایک مسلح کی زمین دے دی، قیامت تک جتنی نمازیں پڑھی جائیں گی اس کا ثواب زمین دینے والے کو ملتا
ادا کی ہے، جس مسجد کے اندر ایک نماز کا ثواب 50,000 نماز کے ثواب کے برابر ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق تو عظیم صحابی رسول ہیں، ابتدا سے لے کر قیامت تک جتنی نمازیں مسجد نبوی میں ادا کی جائیں گی اس کا ثواب حضرت ابوبکر صدیق کو ملتا رہے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کیا کہنا ہے، ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑا مضبوط تعلق تھا۔ مکہ المکرمہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ پہنچے۔ اب مدینہ میں پہنچنے سے مسلمانوں کو کیا فائدہ ہوا؟ مسلمانوں کو یہ فائدہ ہوا کہ کفار نے کام کرنا بند کر دیا شروع سے، بعد میں تک یہ بات کرنا، نماز عبادات کھلے عام ہونے لگی۔ پھر یہاں پر مسجد نبوی بنی۔ مسجد نبوی بننے سے فائدہ یہ ہوا اسلام کے ایک الگ ریاست بنی، ریاست مدینہ اسلام کی ریاست بن گئی۔ یہاں پر ایک بعض لوگ سوال کرتے ہیں، وہ سوال بھی اپنے ذہنوں کے اندر رکھیں، جواب بھی رکھیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جب کھدائی ہو رہی تھی نا تو وہاں سے تو مشرکین مکہ کی ہڈیاں نکلی، اور آپ کا یہ کہنا کہ روزہ مبارک جنت کا ایک ٹکڑا ہے۔ میرا اور آپ کا ایمان ہے الحمدللہ روزہ المبارک روزہ رسول جنت کا ٹکڑا ہے جو کہ مدینہ کے اندر ہے۔ سوال یہ اٹھاتے ہیں یہاں پر تو مشرکین مکہ کی ہڈیاں تھی، تو یہ تو جنت کا ٹکڑا نہ رہا، یہ تو جنت کا ٹکڑا نہ رہا۔ اور یہ بات ذہن کے اندر رکھیے گا، جب کھدائی کی جا رہی تھی مشرکین مکہ کی ہڈیاں نکلی، ان کو نکال کے باہر پھینک دیا، وہاں پر باقی نہ رہی۔ جواب ذہن کے اندر یہ رکھیے گا، بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے سوال کا جواب ہوتا ہے، بعض دفعہ سوال پر سوال ہوتا ہے، اسی کے اندر اس کا جواب ہوتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جنت کے اندر مشرکین کا باپ شیطان تھا نا، شیطان تھا، تو پھر جنت تو ہے، جنت تو ہے۔ جواب تمہیں ملے گا اللہ نے دھتکار دیا تھا، شیطان کو جنت سے نکال دیا تھا، اس لیے وہ جنت اب بھی جنت ہے۔ جواب ذہن کے اندر رکھیے گا، اللہ کے نبی نے مشرکین کی ہڈیوں کو نکال دیا تھا، اب وہاں پر مشرکین کی ہڈیاں نہیں ہیں۔ اس طرح جنت اب بھی جنت ہے، اسی طرح روزہ الرسول اب بھی جنت ہے۔ مدینہ المنورہ ایک الگ ریاست ہے۔ مسلمانوں کو یہ فائدہ ہوا کہ مسلمان مضبوط ہوئے، مشرکین مکہ نے پیچھا نہیں چھوڑا۔ دوسرے سال آ گئے، میدان بدر کے اندر پھر مقابلہ ہوا، ذلیل ہو کے چلے گئے، پھر آئے، پھر ذلیل ہو کے چلے گئے، پھر آئے۔ خندق کے موقع پر اللہ کے نبی نے صحابہ کرام سے مشورہ سے مدینہ المنورہ باہر کی طرف خندق کھدوائی، پھر واپس چلے گئے۔ پھر ایک وقت آیا مسلمان آگے بڑھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لشکر کو لے کر مکہ المکرمہ کی طرف جاتے ہیں، اور پھر مکہ بدر کرتے ہیں۔ مکہ سے ہجرت کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان صحاب کو یہ فائدہ ہوا کہ ایک تو الگ ریاست الگ بڑھی، پھر مسلمان مضبوط ہوئے، پھر اس کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ مکہ بھی فتح ہو گیا۔ آج کے اس دور کے اندر اگر اہل حق کو تنگ کیا جائے تو وہ پریشان نہ ہو، دعوت توحید دیتے ہوئے اگر درمیان میں کوئی رکاوٹ بنے پریشان نہ ہو۔ ہجرت مدینہ کو یاد کر دکھ سارے مٹ جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے خاندان کو چھوڑ دیا تھا، جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 2 3 4 سال نہیں 53 سال گزارے اس معزز شہر کو چھوڑ دیا تھا۔ اگر کبھی مجبور ہو جاؤ تو دعوت کو نہیں چھوڑنا، اپنے شہر کو چھوڑ دینا ہے، اپنے معاشرے کو چھوڑ دینا ہے، لیکن دعوت کو نہیں چھوڑنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دن قیامت کے اللہ ہم سے پوچھ لے، اللہ ہم سے پوچھ لے اے ظہیرہ
تقریبات کے اندر ان شادیوں کے موقعوں پر اگر شامل نہ ہو پھر اختلافات بڑھیں گے، پھر تعلقات ختم ہو جائیں گے. پھر کیا مطلب ہم اس معاشرے کو چھوڑ دیں یا ان کے ساتھ بائیکاٹ کر لیں؟ میرے کہنے کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ تم اپنے رشتہ داروں سے تعلقات کو چھوڑ دو، تم بائیکاٹ کر دو. میرے کہنے کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے، لیکن میرے کہنے کا یہ مقصد ضرور ہے جب ایسی تقریب آئے جس کے اندر فیملی سسٹم ہو، جس کے اندر بے پردگی ہو، تم کہہ دو کہ ہم اس تقریب کی حد تک ہم تم سے بائیکاٹ کرتے ہیں، ہم تمہاری اس تقریب میں شامل نہیں ہو سکتے، اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا. لیکن اگر ہم شامل ہو گئے تو پھر یاد رکھنا دن قیامت والے دن یہ بہانہ نہیں چلے گا، یہ بہانہ نہیں چلے گا. اللہ ہم تو مجبور تھے، ہم تو خاندان کے ہاتھوں مجبور تھے، اللہ ہمارے تو معاشرے کا یہ سسٹم تھا، ہم کیا کرتے؟ پھر اللہ رب العزت کہیں گے أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا. کیا میری زمین کم ہو گئی تھی؟ کیا تم ہجرت نہیں کر سکے؟ کیا تم جب بطور مذہب تمہیں تنگ کیا جا رہا تھا، جب بطور اسلام تمہیں تنگ کیا جا رہا تھا، تم نے اپنے گھر کو کیوں نہیں چھوڑ دیا؟ تم نے اپنے شہر کو کیوں نہیں چھوڑ دیا؟ پھر ہم سے پوچھ کر چھوڑی، پھر ہم سے سوال ہوگا. سوال وہ ہوگا جو اللہ نے ہمیں بتلا دیا ہے. اگر تم اسلام کے خلاف چلو گے تم سے سوال ہوگا. اور پھر یہ کہاں کے اصول کی بات ہے کہ تم یہ کہو کہ یہ تو ہمارے بڑے تھے، ہم کیا کرتے، ہم تو مجبور تھے. تو یاد رکھنا حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ رب العزت کی نافرمانی کسی بڑے کی عزت کرتے ہوئے اللہ کی نافرمانی کرنے کی اجازت نہیں ہے. اللہ کی نافرمانی تم کسی صورت میں نہیں کر سکتے. اسلام کو فالو کرنا ہوگا، اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو اپنانا ہوگا. تو آج کا جو موضوع تھا اس کا خلاصہ یہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم لوگ پڑھیں، پھر اس کے بعد اپنی زندگی کے اوپر نظر ڈالیں، پھر جو کمیاں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں ان کو دور کریں. اپنی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے جو ایک نمونہ زندگی چھوڑ کے گئے ہیں اللہ کے نبی، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ رب العزت سے دعائیں جو کچھ کہا گیا ہمیں توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.